ویلکم بیک ناظرین. ساری بات آخر میں وزیر اعظم کے خط نہ لکھنے پر اور صدر کی استثنا پر آ کر رک جاتی ہے. پہلے میں اپنے گیسٹ انٹروڈیوس کراؤں گی. آج میرے شو میں مجھے جوائن کیا ہے کراچی اسٹوڈیو میں نذیر لغاری صاحب نے، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. ہمیں لاہور سے دو مہمانوں نے جوائن کیا ہے، زعیم قادری صاحب جو کہ رہنما مسلم لیگ نون کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے. سب سے پہلا سوال میں زعیم قادری سے کروں گی، بلکہ میں شوکت بسرا صاحب سے شروع کرتی ہوں. شوکت صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وہ فیل نہیں کرتے کہ خط لکھا جائے، صدر کو استثنا حاصل ہے، تمام تر ڈیبیٹس ہوتی آ رہی ہیں، لیکن کیا وزیر اعظم کا یہ غیر یقینی مستقبل ملک کے لیے بڑا خطرہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں صوفیہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی میرے خیال میں یقین رکھتی ہوں گی کہ پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، اور وہ ایک لکھا ہوا آئین ہے، کوئی روایات کی طرح آئین نہیں ہے جو لنڈن میں ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر افغانستان کا آئین ہے، نہ امریکہ کا آئین ہے، نہ انڈیا کا آئین ہے. اب جو آئین ہے اس کے اندر جو معاملات ہیں، اور وہی آئین ہے جس کے تابع چیف جسٹس آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر پاکستان نے حلف اٹھایا ہے. ایک ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے جس کے تابع تمام اداروں کے اپنے اپنے ڈومینز ہیں. اب خط لکھنا نہ لکھنا، دیکھیں میں ویسے تو میٹر سب جوڈیس ہے، لیکن ایک بات کہہ دوں، خط لکھتے ہیں تو آئین کو توڑتے ہیں، جو کہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے. نہیں لکھتے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تلوار سر پہ ہے. ہم لوگ کورٹ میں گئے ہیں، اور جس انداز میں، جس احترام میں وزیر اعظم پاکستان کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، صوفیہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا اور تمام پاکستان کے تجزیہ نگاروں سے، کہ ماضی میں بھی ایک پیش ہوئے تھے وزیر اعظم، اور جو قوم نے دیکھا، جس طرح ججز نے اپنی بھاگ کے جانیں بچائیں، جس طرح حملہ کیا گیا، وہ بھی قوم کے سامنے ہے. اور ہم وہاں پر پیش ہوئے ہیں، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور ہم کورٹ کو کنونس کریں گے کہ ہمارے گلے کا ہار یہ دستاویز ہے، مقدس آئین ہے، جس کا چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیا جائے گا. چلیں، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کورٹ کو کنونس کریں گے. وہ اعتزاز احسن صاحب جو کل تک کہیں کسی فرنٹ صفوں میں نظر نہیں آتے تھے، ان کو بھلا دیا گیا تھا، بیک سیٹس پر چلے گئے تھے، آج وہ آگے ہیں، آج وہ ان کی ہر بیان جو ہوتا ہے وہ سنہری حروفوں سے پیپلز پارٹی میں لکھا جاتا ہے. مجھے ایک بات کر لینے دیں. دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انڈر آرٹیکل 248 سب کلاس 2 ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمیں آئین اجازت نہیں دیتا. بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی عدالتوں نے ایس جی ایس کیس اور کوٹیکنا 2 کیسز آج سے 3 مہینے پہلے ڈیسائیڈ ہوئے، اور ججز نے یہ لکھ کر فائل کر دیے، باقی ملزمان کو بری کر دیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حد تک یہ لکھا کہ ان کو چونکہ امیونٹی حاصل ہے اس لیے کیس فائل کیا جاتا ہے. چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ اگر انہوں نے غیر آئینی کیا تو ان ججز کے خلاف ابھی تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی. باقی رہا ان کیسز کے حوالے سے، دیکھیں 10 سال انہی کیسز کو ہم نے فیس کیا. 1.5 سال بعد جب صدر پاکستان نہیں ہوں گے تو ہم کیسز کو فیس کریں گے. لیکن مجھے بتائیے کہ جو آج دانشور یہ باتیں کرتے ہیں، جو تجزیہ نگار یہ باتیں کرتے ہیں، جو سیاستدان کرتے ہیں، بھائی ایک فورم ہے پارلیمان، آپ جائیے، اگر 248 آپ کو پسند نہیں ہے، 18ویں ترمیم میں یہ بھی چیزیں نکال سکتے تھے، کیوں نہیں نکالی؟ پھر یہ اس کے بعد آپ کے پاس ایک فورم اور ہے، اس کے ہم اوپر گئے ہوئے ہیں، وہاں ہم اپنا موقف دے رہے ہیں، اور بالکل کوئی تصادم کی راہ نہیں ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ہم نے کبھی عدالتوں سے لڑائی نہیں کی، ہم نے کیسے ضرور لڑے ہیں. چلیں بسرا صاحب، میں اپنا زعیم قادری صاحب کی طرف جاؤں گی. زعیم، آپ نے گفتگو سنی شوکت بسرا صاحب کی، ان کا کہنا ہے کہ جی 248 اگر نہیں پسند شیخ تو اس کو نکلوا دیں، پارلیمنٹ میں نکلوا لیں، اور عدالت کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. میرا پھر وہی سوال ہے کہ وزیر اعظم کا غیر یقینی مستقبل کیا ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے؟ کوئی غیر یقینی نہیں ہے صوفیہ، یہ بھی بات بتا دوں آپ کو، کوئی غیر یقینی مستقبل نہیں ہے. چلیں زعیم کو موقع دے دیں نا. بسرا صاحب آتے ہی دوائیاں بیچنی شروع کر دیتے ہیں، ان کو کہیں دوسرے کی بات سن لیا کریں. جی پلیز پلیز. عرض یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، میں بسرا صاحب کی طرح کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں، گو کہ وکیل بھی ہوں اور بڑا کچھ جانتا بھی ہوں، میں ان لیگل موڈیلٹیز میں نہیں جانا چاہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فرد جرم عائد کی گئی ہے ایک وزیر اعظم پر. کیا یہ اس کی مورل ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں چلے استعفیٰ تو چھوڑ دینا، وہ تو اور بات ہے، اتنا نہیں ہے، ظرف نہیں ہے. صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں ایک ماہ کی چھٹی پہ جا رہا ہوں،
میں ایز وزیر اعظم ان چارجز کو فیس نہیں کروں گا. میں ایک عام پاکستانی کی طرح ان چارجز کو فیس کروں گا. آئیں فیس کریں. اور دوسری بات میرا یہ عرض ہے کہ بھائی اصل مسئلہ کیا ہے, کور ایشو کیا ہے؟ ایس جی ایس کو ٹیکنا اور وہ پیسے. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں. اگر وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں تو اگر لا تعلقی کا اظہار کر دیا جائے اور حکومت پاکستان جس کے اکاؤنٹ میں, اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے واپس آ جائیں تو کیا ان پیسوں کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا؟ آپ بھی پالیٹکس کرتے ہیں, آپ نے پالیٹکس کرنی بھی ہے, اللہ کرے آپ اور پالیٹکس کریں, لیکن صرف میری یہ بات ہے کہ اگر آپ اس پیسے کو پاکستان واپس لے آئیں, بڑی سمپل بات ہے. ایشوز کو کمپلیکس کرنا ایک سیکنڈ مجھے موقع دے دیں, زعیم کو بات ختم کر لینے دیں. لکھا جائے نہ لکھا جائے ان تمام باتوں کا رد عمل تو تب ہو کہ جب آپ یہ کہہ دیں کہ وہ پیسے ہمارے نہیں ہیں. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی وہ پیسے ہمارے نہیں ہیں, آپ سپریم کورٹ جو چاہتی ہے کر لیں, جو صحیح, یا آپ کہہ دیں وہ پیسے آپ کے ہیں. آپ آج تک یہ نہیں مان سکے اور کہہ سکے کیا وہ پیسے آپ کے ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں ہیں. چلیں نذیر لغاری, اچھا بسرا صاحب ایک سیکنڈ موقع دے دیں, میں نذیر لغاری صاحب کا پوائنٹ آف ویو دے دوں. 1 منٹ جواب دے لینے پھر تجزیہ لے لیجیے گا. 1 منٹ صرف. ہاں چلیں. اچھا یہ بتائیے, ابھی ہمیں زعیم قادری صاحب کو میں ٹکٹ بھی دیتا ہوں, بورڈنگ لاجنگ بھی 1 ہفتے کی دیتے ہیں, اور یہ جائیں اور سوئٹزرلینڈ کا اکاؤنٹ نمبر بتائیں اور پیسے لے آئیں واپس, ہم ان کے رائیونٹ کے جو بحال ہیں ان کو پیسے دے دیں گے. نمبر 2, اب زعیم قادری صاحب آپ درمیان میں دوائیاں مت بیچیں, آپ میری بات سن لیں. اور دوسری بات, ہمیں عدلیہ کا احترام مت سکھائیں. پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کا احترام کس طرح کرتے ہیں. آپ وہی ہیں نا جو رفیق تارڑ صاحب کے ذریعے بریف کیس لے کے کوئٹہ جاتے تھے اور عدلیہ پہ حملے کرتے تھے. ہمیں مت سکھائیں. اور اگلی گزارش, جو پیسے ہیں, ابھی آپ سہیل بڑائش صاحب کا نمبر ملائیں. میاں نواز شریف صاحب نے جدہ میں انٹرویو دیا, انہوں نے کہا مجھ سے جھوٹے مقدمات بنوائے آرمی نے, وہ تمام مقدمات جھوٹے تھے. آج ان باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں لیکن یہ دیکھیں بسرا صاحب, اگر بڑا بیسک سا, یہ تو اب ہر عام آدمی یہ بات جانتا ہے, میرے جیسا کم عقل بھی جانتا ہے کہ مطلب اگر اتنے ہی سچے ہیں تو خط لکھ دیں, بات ختم ہو جائے گی. یہ سارا اور یہ پیسہ واقعی قوم کے کام آ جائے گا. لغاری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جو بات میں نے کہی ہے, اچھا بسرا صاحب موقع سوال کر لیا. وزیر اعظم کی جو غیر یقینی مستقبل نظر آ رہا ہے, آئے دن کوٹوں میں ڈیٹیں لگتی ہیں, پھر جانا پڑتا ہے آنا پڑتا ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے, تو یہ مطلب قوم کے اوپر نیگیٹو ہمارے پاس سب سے بڑا ڈاکومنٹ آئین ہے, بالکل وہ موجود ہے. آئین نے بعض چیزیں طے کی ہیں. آئین بولتا ہوا آئین ہے, خاموش آئین نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 1 سے لے کر آخری آرٹیکل تک کوئی آرٹیکل ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ سائلنس ہے یا اس کے کوئی اور معنی ہے. عدالت کا حق ہے, عدالت کا اختیار ہے کہ وہ اس کی تعبیر و تشریح کرتی ہے. اگر کہیں گنجلک ہو, اب اس بات کی تو نہیں تعبیر و تشریح ہوگی کہ جی صدارتی الیکشن میں زرداری صاحب منتخب ہو گئے یا کوئی اور منتخب ہو گیا, تو وہ حلف اٹھانے کے لیے جانے سے پہلے عدالت سے اس بات کی کلیئرنس لے جی میں ہو گیا ہوں کہ نہیں ہو گیا ہوں. یا لیڈر آف دا ہاؤس اگر منتخب ہوتے ہیں اور پھر وہ حلف اٹھانے چلے جاتے ہیں تو لیڈر آف دا ہاؤس کو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہم مان لیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آئین ورکنگ ہے, آئین کام کر رہا ہے, آئین اپنا کام چھوڑ نہیں رہا ہے. دیکھیں ایک بات, ایک اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہے. ایک تو اس کے بارے میں مجھے خود, باقی دوست تو کہتے رہتے ہیں, بات بھی کرتے رہتے ہیں, مجھے خود بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. میں اپنے طور پر بہت محتاط رہنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے واقعی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب آرٹیکل 248 موجود ہے اور اس کا آرٹیکل کا شک 1 2 3 4 4 شکیں ہیں اس کی, اور 4 شکوں میں پہلی میں تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اور فیڈرل منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ اور چیف منسٹر اور پروونشل منسٹرز, ان کو امیونٹی ہے. لیکن ان کی امیونٹی کے بارے میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ, لیکن جو آرٹیکل 2 اس آرٹیکل کا شک 2 اور 3 جو ہے وہ ایبسلوٹ پریزیڈنٹ اور گورنر کے لیے ہے کہ ان کو آپ نہیں بلا سکتے ہیں اور ان کے اوپر آپ کوئی وہ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو ٹرائل میں نہیں لے جا سکتے ہیں. اب آپ یہاں ٹرائل میں نہیں لے جا سکتے ہیں, تو اب ایک تو یہ ہے کہ ان کا ٹرائل ہوتا رہا ہے. جب کیس بنا تھا تو باقاعدہ ٹرائل ہوا, ٹرائل کورٹ نے کنویکٹ کیا,
پھر معلوم ہوا کہ یہ کنویکشن جو تھی وہ تو ایک سازش کے تحت ہوئی تھی، سپریم کورٹ میں سازش ثابت ہو گئی، 2 ججوں کو استعفیٰ دینا پڑا، جسٹس قیوم کو، جسٹس ایک اور میاں شہباز شریف صاحب نے فون کر کے وہ سزا کروائی تھی، اور ان کو جو ہے وہ جانا پڑا 2 ججوں کو کہ جی یہ جو ہے ان کا ٹرائل فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ رکھ دیا ہر کام کے لیے آگے، اٹارنی جنرل بھی تھے ان کے۔ ہاں بعد میں اٹارنی جنرل بنے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہیں 2 ججز کو انفیئر ٹرائل کی بنیاد پر بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد وہ ٹرائل تو چل رہا تھا، وہ کیس چلتا رہا ہے۔ اگر پچھلے 11 سال میں زرداری صاحب نے جیل میں گزارے تھے تو اس دوران میں اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتی تو وہ ان کو کنویکشن ہو جاتی ہے اور ان کو سزا ہو جاتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ جو پھر پیپلز پارٹی باتیں کہہ رہی ہے کہ جی سازشیں ہو رہی ہیں، تو یہ پھر کیا واقعی سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہم اس بات کو یوں نہیں لیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے سیاسی موقف ہیں، کچھ لوگوں کے مختلف قسم کے ایجنڈاز ہیں، پیپلز پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوگا، پیپلز پارٹی عدلیہ کا کیا ایجنڈا؟ نہیں عدلیہ کا نہیں، میں عدلیہ کے بارے میں چونکہ میں اپنے آپ کو ریزرو رکھتا ہوں کہ عدلیہ کے فیصلوں پر میں کمنٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے، دیکھیں اگر میں آئین کو دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک بات واضح ہے، آئین کو آپ ابینس میں نہیں رکھ سکتے، آئین کو آپ جو ہے ایبروگیٹ نہیں کر سکتے، آئین کو آپ توڑ نہیں سکتے، آئین کو آپ 1 منٹ کے لیے بھی ایک طرف نہیں رکھ سکتے۔ آئین موجودہ آئین ہے، آئین وہ آئین ہے جس کو پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے اس کی تمام امینڈمنٹس کے ساتھ۔ اب آئین فنکشنل ہے یا نہیں ہے، اس کی کسی ایک شق کو، اس کے کسی ایک آرٹیکل کو، اس کے کسی بھی جگہ پر اس کو ایبروگیٹ کرنا، آپ فوجی جنرل کو یہ حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ آئین کو جو ہے معطل کرے یا آئین کو سسپینڈ کرے، آپ فوجی جنرل کو کسی کو بھی حق نہیں دیتے ہیں کہ جی کرے۔ اب یہ حق آپ برادر سینس میں بتائیں کہ کسی اور کو یہ حق ہو سکتا ہے کہ آئین کے کسی ایک آرٹیکل کو یا اس کی کسی شق کو فنکشنل نہ رہنے دے؟ مجھے یہ بات واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ اب زرداری صاحب یا تو چھوڑ دیں صدارت تو ٹھیک ہے، آپ ٹرائل کریں، اگر وہ صدر ہیں تو پھر یہ صورت امیونٹی کی صورتحال تو موجود ہے۔ اچھا کلیم کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک عجیب بات ہے۔ اچھا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امیونٹی کلیم کرنا کیا یہ ضروری ہے؟ چونکہ آپ میں عرض کرتا ہوں باقی جو آپ فنکشن کر رہے ہیں آئین پر، پورے آئین پر آپ فنکشن کر رہے ہیں نا، پورا آئین چل رہا ہے نا، اسمبلیاں چل رہی ہیں، پارلیمنٹ چل رہی ہے، عدلیہ چل رہی ہے، ایگزیکٹو چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے، سب کچھ آئین کے تحت چل رہی ہے نا۔ تو کیا انہوں نے یہ مانگ کر حاصل کیا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے اس لیے چل رہا ہے، تو یہ آرٹیکل بھی آئین میں موجود ہے اس لیے چل رہی ہے۔ اب اس کی الگ سے کیا مجھے اس کی میں دیکھیں میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں آئین کا، مجھے سیاسی اس میں نہیں پڑھنا۔ لیکن اگر عدالت کوئی ڈیٹیلز، اب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جی لکھ دیں خط، جب وہ کہہ رہے ہیں ایک عدالت کا میں وہی کہہ رہا ہوں، بسرا صاحب سے بسرا صاحب سے اور ان کی پارٹی سے میرے شدید اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہیں، ان کی گورننس پر، ان کی ٹوٹل جو فیلور ہے نااہلی ہے اس کے پر تو مجھے ہیں مینڈیٹ پر، روٹی کپڑا مکان اور ڈیلیوری سارا کچھ ہے، اور نان ڈیلیوری پر بھی مجھے اعتراضات ہیں۔ لیکن اس بات کو میں کہاں لے جاؤں کہ جناب آئین جو کہہ رہا ہے، آئین بولتا ہوا آئین ہے، اگر خاموش آئین ہو، اگر کوئی بات واضح نہ کر رہا ہو، اس میں تو آئین 248 میں پورے کا پورا بول رہا ہے، اب اس کا کیا کیا؟ وہی والی بات ہے کہ کل بھی میں نے اپنے شو میں یہی کہا تھا کہ حکومت کو میمو سکینڈل میں اگر کام نہیں بنا تو پھر این آر او میں پھنسا رہے، مطلب یہ بھی ایک مطلب آپ اسی بات کو میرے خیال سے سپورٹ کریں گے یا کلیریفائی کریں گے۔ اچھا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، ظہیم قادری کا پوائنٹ آف ویو لیں گے، بسرا صاحب بھی انتظار کریں، میرے ساتھ رہیے۔